اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم مختلف علوم کا جائزہ لیتے ہیں، مثلاً علم جفر، علم نجوم، کیمسٹری، علم الاعداد، علم نقوب، علم لدنی، علم حشم، علم عروض، علم روحانیات، علم توقیت، علم رمل وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تمام کے تمام علوم ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، یا یوں کہیے کہ تمام کے تمام علوم کا مرکز ایک ہی ہے، دا سینٹر آف گریوٹی، اور اس مرکز کا نام اللہ ہے، رب تعالی، یا ذوالجلال والاکرام۔ تمام کے تمام علوم اسی ایک مرکز سے پھوٹتے ہیں۔ میں نے چاہا سورج کو پرکھوں، سورج کی تپش کو محسوس کروں اور ایک علم نکالوں۔ پھر میری نظر چاند کی طرف پڑی تو چاند کی روشنی اور چاند کے مختلف پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا اور یہ سمجھا کہ چاند کی روشنیوں سے انسان پر ہونے والے ظاہری باطنی اثرات کا ایک اور علم حاصل کروں۔ پھر ستارے، سیارے اور طرح کی مخلوقات، کہکشائیں، پتھر، علم الاعداد جیسے لکی نمبر، سب کا سب اللہ نور السماوات والارض کی قید میں بند ہے۔ سورج خود کچھ نہیں، اللہ کے نور سے روشن ہے۔ چاند خود کچھ نہیں، اللہ کے نور سے روشن ہے۔ سیارہ خود کچھ نہیں، ستارہ خود کچھ نہیں، دنیا کی کوئی شے خود کچھ نہیں، سب کا سب اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں، جب اللہ زمین و آسمان کا، پوری کائنات کا، ازل سے ابد تک کے ہر کنسیپٹ کا نور ہے، تو کیا ہم اس نور سے الگ ہیں؟ ہم سورج کی بد اثرات سے ڈر محسوس کر لیتے ہیں، چاند کے نحوست کا، چاند کے مختلف اینگلز کو لے کے پازیٹیو اور نیگیٹیو نظریات ہم لے لیتے ہیں، برج اس طرح کے ذائچے کھینچ کھینچ کر ہم خوش ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان علومات پر، ان علوم پر ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، ہم بہت ماہر ہو گئے۔
تو میرا سینٹر آف گریوٹی، میرا مین سمجھانے کا مقصد، میرا پرپز آف دا لائف، میرا دین اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم نور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے یعنی کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، اعداد، علم الاعداد، اسی طرح کے دوسرے جتنے بھی علوم ہیں اس کے اثرات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اچھے برے ناز و ساد لمحات کو ڈسکس کرتے ہیں، لکی نمبر، انگوٹھی، پتھر، اس طرح کے مختلف اشیاء کو ہم بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی وہ حقیقت کیوں نظر نہیں آتی کہ ان تمام کو بنانے والا ایک اللہ ہے جو نور ہے۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اسے تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، تو کہا مٹی لے آؤ زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو جب تخلیق کیا تو کیا کیا؟ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز اللہ نے بنائی، تو اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ اللہ ہی کی ارادے کے بعد تخلیق ہوئی نا۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں اسے 6 راتوں میں تخلیق کر دیا، 6 دن رات میں میں نے اسے بنایا، 6 راتوں میں تخلیق کیا۔ اب اس کو تھنک کریں کہ جب اللہ نے سورج کو بنایا، سورج نے تو اللہ کو نعوذ باللہ نہیں بنایا نا، تو اللہ کا نور ہر چیز پر محیط ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز کو جب آپ تھنک کریں گے، جب آپ اس کے اوپر تھنک کریں گے، مثال کے طور کے اوپر آپ پارک میں جاتے ہیں، ایک پتے پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی نور ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ایک نور ہے۔ دنیا جہان کی جس چیز کو ٹچ کریں گے، چاہے وہ زندہ ہے، مردہ ہے، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، کسی بھی فارم میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی سرکولیشن میں ہے، گھوم رہی ہے، سرکٹ میں گھوم رہی ہے، سرکل میں گھوم رہی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے چل رہی ہے، سب کا کنسیپٹ ایک ہی مرکز ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور اس کا وہ فارمولا کہ جب میں کسی شے کا، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا، اور وہ خود بخود ہو جاتی۔ تو اللہ کا علم لامحدود، ہمارا علم محدود۔ ہم افسوس اس چیز سے کہ ہم ان چکروں میں ضرور پھنس جاتے ہیں، ان علوم کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور مفروضے گھڑ لیتے ہیں، لیکن اس نور کے بارے میں کیوں نہیں وضاحت کرتے، کیوں نہیں بیان کرتے جو اللہ کے نور سے روشن ہے۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، سورج اللہ کے نور سے روشن ہے، خود روشن نہیں ہے۔ چاند اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ جب ہر چیز کو اللہ نے تخلیق کیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نور السماوات والارض ہے، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز اس کے نور میں قید ہو گئی۔ اب جب ہر چیز اس کے نور میں قید ہے تو اس کی نورانیت، اس کی روحانیت اور اس کے نور کا، اللہ کے نور کا یہ علم ہے کہ اس کا نور اگر کسی چیز پر ڈائریکٹ گر جائے
وہ چیز ریزہ ریزہ نہیں، یوں سمجھ لیں تحت الثری، زمین کی تہ سے بھی نیچے جا گرے گی۔ اللہ کا جو نور ہے 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا نور ہے، اور ہر پردہ 70,000 نوروں سے بنا۔ ویلیو اور فریکوینسی اتنی ہائی لیول ہے، وہ اتنا ہائی وولٹیج کا اس کا نور ہے، جب وہ ڈائریکٹ گرے گا انسان کے اوپر تو یقیناً انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ انڈائریکٹلی طور کے اوپر اگر وہ نور انسان اپنی ہی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی ہی صلاحیت کے مطابق اس نور کو کیپچر کر لے، اس نور کو حاصل کر لے، تو اس کے سامنے وہ دنیا کھل جائے گی جسے علم روحانیات کہتے ہیں۔ ایسا علم جس میں روح پرواز کر جاتی ہے، انسان مر نہیں جاتا بلکہ روح کا سفر شروع ہو جاتا۔ علم روحانیات میں جب آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے میں نے کوئی علم سیکھنا ہے غیبی، تو آپ علم روحانیات سے، روح کے علم سے علم کا آغاز کرتے ہیں، نہ کہ نظر آنے والی چیزوں سے آپ شروع کریں گے، نہ ہی میٹیریلسٹک چیزوں سے آپ علم شروع کریں گے۔ آپ علم روحانیات، روح کے علم سے اپنے علم کا آغاز کرتے ہیں، اپنے علم کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ علم اللہ کے علم کی طرح، اللہ کے وجود کی طرح لافانی ہے، کیونکہ روح اصل میں امر ربی ہے۔ تو اس کی اگر آپ نے کسی طرح کا ان تمام علوم میں آپ نے ایک بہتر علم، ایک لافانی علم سیکھنا ہے، وہ علم روحانیات ہے، روح کا علم سیکھیں۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس لائن کو چوائس کریں۔ سب سے پہلے جو گناہ آپ سے آج تک سرزد ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگیں، رو رو کے گڑگڑائیں، اللہ تعالیٰ بہت گناہ کر لی، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ کی طرف جائیں گے۔ سٹیپ نمبر 1 بتا رہا ہوں کہ معافی مانگیں گے اس فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے۔ آپ نے معافی مانگنی ہے، اللہ نے انشاءاللہ اللہ نے معاف کرنا ہے۔ اس کے بعد جب سٹیپ نمبر 2 میں آئیں گے، حقوق اللہ کا خیال کرنا شروع کریں۔ نماز قضا نہ ہونے دیں، روزہ ہر صورت رکھیں، زکوٰۃ دیں اگر پیسے ہیں، حج کریں اگر پیسے ہیں، اور عبادت میں وقت گزاریں، عبادت کے لیے ٹائم نکالیں۔ سٹیپ نمبر 3، حقوق العباد پر بڑا خاص و خاص عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کی، انسانوں کی ارد گرد میں رہنے والے دوست احباب، محلے دار، سب کا خیال کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں۔ اور سٹیپ نمبر 4، صدقات، خیرات، یہ لازمی 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 جزو ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ ضرور دیں۔ ہر قسم کی، ہر کلر کی خیرات نکالیں، صدقہ دیں، پیسے دیں، 10 روپے کیوں نہ ڈیلی دے دیں، پیسے، خیرات، صدقہ ضرور 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 نکالیں۔ پرندوں کو بھی یاد رکھیں، کو باجرہ ڈالیں، ان کو جو ہے نا چونٹیوں کا بھی خیال، رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، گھومنے والے، جتنے بھی پرند چرند، ان سب کا خیال کریں۔ اور اس سے اگلا جو سٹیپ ہے، وہ سٹیپ یہی ہے جو پچھلے بیانوں میں میں نے جو اپنے بیان کیے ہیں ان میں نے بتایا ہے کہ روح کی پرواز اگر کرانی ہے، کسی روحانی علم کو سیکھنا ہے، تو وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس کا ذکر ہر صورت جاری رکھنا ہے۔ یہ آپ کو روحانی پرواز میں مدد دے گا۔ آپ جو آتے ہیں وہ سب سے اہم کام ہے، سب سے ایک اہم علم ہے، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ علم لدنی یہ ایک ایسا علم ہے جو خود بخود حاصل نہیں ہوتا۔ اسی علم نجوم میں کسی علم نجوم والے سے، پامسٹری کے علم جفر والے سے یہ علم نہیں ملتا۔ یہ علم الہام ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے تھرو پہنچتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک طرح کا ایک پیٹرن ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ سٹیپ آپ چلتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ جیسے سٹیپ نمبر آپ نے پہلے کیا کیا، معافی مانگ لی، حقوق اللہ پورے ہو گئے، حقوق العباد ہو گیا، صدقہ خیرات ہو گیا۔ اس طریقے سے چلتے چلتے اب مین ذکر کی طرف اب آ جائیں۔ یا قیوم کا جو ورد ہے وہ تو اپنے جاری رکھنا ہے، اب مین ایک چیز کی طرف آ جائیں، اسے کہتے ہیں اس علم کا حصول۔ رات عشاء نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ایک تسبیح درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں اپنے بستر پر آپ لیٹ جائیں، لیٹنے لگیں، بستر بھی پاک صاف آپ کا ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے تصور بنانا ہے، پیدا کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ اب جو لیٹیں گے آپ نے گنبد خضرا کا تصور کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ وہاں سے سبز رنگ کا نور، سبز رنگ کا، پھر رپیٹ کر رہا ہوں، سبز رنگ کی روشنی، سبز رنگ کا نور میرے سر پر، میرے جسم پر، میرے پورے وجود کے اوپر وہ نور کی بارش ہو رہی ہے، اس نور کی بارش ہو رہی ہے، تصور کرنا ہے۔ 1 ماہ گزر جائے، 2 ماہ گزر جائیں، 6 ماہ گزر جائیں، کوشش میں لگا رہنا ہے۔ 5 منٹ سونے سے پہلے روز پاک صاف حالت میں ضرور 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 کرنا۔ اس کے علاوہ اس علم لدنی کے ساتھ ایک بہترین ایک اور بھی علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں قلب سلیم، اور اس قلب سلیم کے ساتھ ایک نفس مطمئنہ ہے۔ آپ نے یہ 1 2 3 علم لدنی، نمبر 2 قلب سلیم، اور نمبر 3 نفس مطمئنہ، اپنی دعاؤں میں اسی تینوں کو مرکز بنا دیں۔ یہ جنتیوں کا قلب ہوتا ہے۔ تمام دوسرے اذکار کی طرح جب آپ 6-7 ماہ کا عرصہ گزر جائے اور آپ چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا اپنے ورد بھی جاری رکھا ہوا ہے، جب آپ کو 6-7 ماہ کا عرصہ گزر جائے، آپ گنبد خضرا والا تصور بھی کر رہے ہوں، اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا ورد بھی اگر آپ کا جاری ہو، تو اس 6-7 ماہ کے بعد اب آپ نے ایک اور چیز شامل کر دینی ہے، وہ ہے قلب سلیم کا ذکر۔ اپنے شہادت کی انگلی کو دل پر آپ نے رکھنا ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دل والی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے، نگاہ بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور بند کر کے قلب سے، منہ سے نہیں بولنا، قلب سے بولنا ہے، اور یہ ذکر کرنا ہے۔ ذکر یہ ہے، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو یہ آپ نے 5 منٹ زیادہ سے زیادہ دل پر انگلی شہادت کی رکھ کے، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ،
لا مقصود الا اللہ، اس کی آپ نے مسلسل دل میں پڑھنا ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل کی آواز میں پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا. اب مزید آگے بڑھتے. عرصہ گزر جاتا ہے ان تمام کے تمام سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 1 سال کا. 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے ان اذکار کو جاری رکھتے ہوئے. تو اب آپ نے ایک اور ذکر کی طرف آ جانا ہے، اور وہ ذکر ہے نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا. ایسا شخص جس کو یہ نفس نصیب ہو جائے وہ بہت بلند پائے کا انسان ہو جاتا ہے. اب 1 سال کے عرصے میں اول تو یہ نفس خود بخود نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا. امید ہے علم دنی بھی حاصل ہو جائے. دعا آپ نے اس دوران ضرور کرتے رہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے نفس مطمئنہ، قلب سلیم اور علم لدنی جو ہے یہ ضرور مجھے نصیب ہو جائے، یہ تینوں علم مجھے مل جائیں. اب ہم تیسرے ذکر کی طرف آتے ہیں. یا ہادی یا اللہ، یا نورو یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا نورو یا اللہ. اس کو بلند آواز میں پڑھنا ہے اور دل پر بالکل آپ نے زور سے ضرب لگانی ہے. یا ہادی یا اللہ، یا نورو یا اللہ. اس کو 5 منٹ ریپیٹ کرو. سونے سے پہلے روشنی اور نور کا تصور، شہادت کی انگلی رکھ کر اس کا ذکر جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور تیسرا ذکر شامل ہو جائے گا یا ہادی یا اللہ، یا نور یا اللہ. 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور گزرنے کے بعد آپ زندگی میں جب 1 سال کے بعد پہنچیں گے، پھر مجھے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو نصیحت کریں گے اور دعائیں دیتے جائیں گے. اس طرح کے پریکٹیکل طور پر روحانیات میں قدم رکھنے کے بعد 1 سال میں آپ زمین سے اٹھ کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جائیں گے. آپ کو کیا کیا نظر ہوگا. آپ کی روح بیداری کی حالت میں، آپ کی روح خواب کی حالت میں کہاں کہاں پہنچے گی، یہ اللہ جانے اور آپ لوگ جانیں. ذاتی تجربہ ہے، کسی کا بتایا ہوا نہیں، پریکٹیکل طور پر کیے ہوئے یہ سب عملیات. کسی کی جان کو مفت میں اسے بے موت نہیں مارنا چاہیے. غلط اور من گھڑت قسم کے علوموں سے لوگوں کو بدراہ اور غلط راہ کی طرف نہیں چلانا چاہیے. علوم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، علم اللہ ہی سے شروع ہوتا ہے اور اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے. اللہ جب پوری کائنات کا نور ہے تو اللہ کے نور سے دوسرے کہاں باہر نکل گئے. تو اللہ کے نور کو حاصل ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، یہ مان لیا. ہم ڈائریکٹ اللہ کے نور کو نہیں کر سکتے، لیکن ہم انڈائریکٹ طور پر اللہ تعالیٰ کے علوم کو، اللہ تعالیٰ کے علوم میں سے کچھ علم ضرور سیکھ سکتے ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے. آپ علم دنی کی خواہش ظاہر کریں، اللہ نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی، تو اس میں اتنے اسرار و رموز چھپے ہیں کہ یہ واحد علم ہی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا اگر نصیب ہو جائے. نہیں ملتا تو نفس مطمئنہ تو مل ہی جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہی صرف مل جائے تو انسان کو اگر قتل ہی کر دیا جائے تب بھی اس کی زبان پر شکریہ ہی اللہ کا نکلے گا. دکھ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ایسا شخص ہر وقت اللہ کا بہترین ذاکر ہوتا ہے اور اللہ ہی کی یاد میں ہمیشہ. غائب نام کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے، جو ظلم کی ڈیفینیشن بنتی ہے، اگر اس ظلم کے پہاڑ بھی اس پر توڑ دیے جائیں تو وہ پھر بھی کہے گا اللہ 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 کہے گا. نفس مطمئنہ ایک خوشی کی ایک ایسی لا زوال داستان ہے
کہ ہر مشکل میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں، غربت میں، دنیا جہان کی ٹینشن، انگزائٹی اور کیا کیا بلاؤں میں، حتیٰ کہ دنیا کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈیفینیشن غم کی لے جائے، اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہے، اس کا قلب سلیم ہے، خوش و خرم رہتا ہے ایسا شخص غم میں بھی خوش ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ ہی کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اس پر غم بھی ٹوٹ پڑیں گے تو وہ اللہ اللہ کرے گا۔ تو کیا میں ایسا چیز آپ لوگوں کو نہ بتا دوں جو آپ کو سیدھا ڈائریکٹ اللہ کی طرف لے جائے؟ کیا میں 2 نمبر کے علم اور اعداد آپ کو بتاؤں، کہ لکی نمبر بتا دوں، کہ پانڈ نمبر آپ کو بتا دوں؟ کیا میں برج اور ستاروں کا حال آپ کو بتا دوں؟ میرے ہاتھ پر لکھی ہوئی یہ جو کھچی ہوئی جو لائنیں ہیں، اس کے بارے میں میرا دل موٹا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، کیا میں یہ علم آپ کو بتاؤں؟ میں تو انڈائریکٹلی طور پر آپ کو اللہ سے دور کر دوں گا۔ مجھے تو اللہ پر کم بھروسہ ہوگا، سورج پر زیادہ ہو جائے گا۔ مجھے تو اللہ پر کم بھروسہ ہوگا، چاند پر زیادہ ہو جائے گا۔ میں تو تہمات میں پھنس جاؤں گا، اندر گھر جاؤں گا۔ اللہ پر میرا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ مجھے جب پتہ چلے گا کہ جب ڈیٹ آف برتھ ان کے نمبروں کو ملا کے جب 4 نمبر میرا لکی نمبر ہے، تو 4 نمبر ہفتے کا، یعنی کہ ہفتہ اتوار سوار منگل، یعنی کہ 4 نمبر منگل بنتا ہے، تو منگل والے دن میں نے صدقہ کرنا ہے۔ او بھائی میرے، صدقہ لکی میرا منگل ہو گیا، لکی نمبر میں 4 نمبر کی گاڑی خریدوں گا، 4 نمبر کا بنگلہ لوں گا، منگل والے دن میں صدقہ کروں گا۔ تو یار میں منگل کا محتاج ہو گیا، میں 4 کا محتاج ہو گیا، میں تو اللہ کا تو محتاج رہا ہی نہیں نا۔ نور السماوات ہے، میں نے آپ کو بتایا، اللہ جب نور ہے یہ اللہ کے محتاج ہے، نہ کہ اللہ ان کا نعوذ باللہ محتاج ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے علم کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو آپ کو اللہ کی راہ کا مسافر بنائے گا، اللہ ہی کی طرف لے کر جائے گا۔ کیا میں آپ کو ان تمام علوم کو 1 بائی 1 ان تمام علوموں پر یوں سمجھ لیں میں نے کتابیں اسٹڈی کی ہیں، میں تقریر کرنا چاہوں تو کئی کتابیں خود لکھنے بیٹھ جاؤں گا۔ میں ایسی چیز کو آگے پروموٹ نہیں کروں گا جو دوسروں کی تباہی کا باعث بنے۔ ہر علم اپنے اندر جتنی بھی صلاحیت اور خاصیت رکھتا ہے، اللہ کی صلاحیت اور خاصیت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ علم دنی حاصل کر لیں، نفس مطمئنہ حاصل کر لیں، قلب سلیم اگر مل جاتا ہے حاصل کر لیں۔ اگر ان فرض کیا اپنی اعمالوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس پورا سال گزر گیا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو پھر بھی اتنا کچھ ضرور حاصل ہو جائے گا، ضرور ہوگا کہ ان تمام علوموں کو ملا کر جو فائدے آپ کو ملنے تھے اس سے ڈبل نہیں 1000 گنا تو کم از کم دنیاوی فائدے تو مل ہی جائیں گے۔ تو بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، میری بات سنو اور ہر صورت اس پر عمل کرو، اور انہی پر اللہ توکلی کرنا سیکھو، اور جو علم پھوٹتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے پھوٹتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لپکو۔ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، ہر دم ہر آن اس کی تسبیح کرو، جس دم غافل اس دم کافر۔ اب ایک علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ نگاہ مرد مومن کون ہے؟ یہ وہ والا مومن ہے جسے روحانیات میں عبور حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کی الگ الگ ٹائٹل بنا کر اپنی یہی ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کر لوں گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے کروں گا۔ جو بھی اس طرح کے علوم سیکھنے کے لیے آئیں گے، اسی کیسٹ کو، اسی میری ایک ویڈیو کو سنیں گے
اور اسی راہ کی طرف امید ہے کہ چل پڑیں گے۔ نہیں چلنا اگر آپ نے تو پھر آپ جانے اور اللہ جانے۔ میرا کام تھا کہ آپ کو سچ بتانا، میں نے بتا دیا۔ اگر اس راہ پر آپ چلنا چاہتے ہیں چلیں گے، آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں۔ آپ اللہ کی راہ کے مسافر بنیں۔ دوسرے دنیاوی جو علوم ہیں آپ کو لمٹ رکھیں گے، آپ کی روح کو کبھی پرواز نہیں کرنے دیں گے، آپ دنیا ہی کے توہمات میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اگر علم حاصل ہی کرنا ہے تو روحانیات کا علم حاصل کرو، روح کا علم حاصل کرو اور جاؤ ملو، دیدار مصطفیٰ کرو، دیدار الہی سے مستفید ہو، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ملاؤ، اللہ سے ڈائریکٹ ملو، اللہ سے ملاقات کرو، چاہے خواب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کے کوئی نشانی کی شکل میں ہو۔ جب آپ کو مشاہدہ ہونے لگ جائے گا، یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ آپ نے کسی سے بات سنی، میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو یقین نہیں آئے گا جب آپ اپنی نگاہوں سے خود مشاہدہ کر لو گے، خود دیکھ لو گے۔ جب آپ کو یقین آ جائے گا، اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے تو پھر آپ دعائیں دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔